آپ کو مل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت ایک اللہ کے راستے کے خروج کا اور ایک مسجد کے اندر اعمال کے ماحول کا قائم ہو جائے. ہم اس کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو اللہ کے راستے میں جانے کی نیت کر کے تیاری میں لگ جائے 1000 دن روزہ رکھے اور وہ بھی رات کو عبادت کرے جو اس پر اجر ملے گا اس کی نیت کر کے تیاری پر اجر ملے گا. تشکیل ان کی بھی ہے جو رسی سے باہر ہیں اور تشکیل ان کی بھی ہے جو رسی کے اندر ہے. ان کے رخ مشورے سے طے ہے کہاں جائے گی. کوئی جماعت پرتاپ گڑھ جائے گی اور کوئی جماعت MP جائے گی, کوئی جماعت پنجاب جائے گی اور کوئی جماعت امریکہ جائے گی. یہ جماعتیں مشورے سے طے ہیں. اور یہ جو واپسی والے جا رہے ہیں ان کا بھی طے جو ہے وہ ان کی مسجد میں ہے اور ان کے حلقے میں ہے اور ان کے شہر میں ہے اور ان کی بستی میں ہے. بس فرق یہ ہے کہ نیت یہ کرنا ہے. ہم بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جانے کی تیاری کریں گے اور جب تک ہم تیاری میں ہیں اس وقت ایک ایک عبادت اور دعوت کا عمل جمع کریں گے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے قیامت کے دن سب سے اچھا دین اس کا ہوگا جو عبادت اور دعوت کو جمع کرے گا. عبادت بھی ہے اور دعوت بھی ہے. آپ علیہ السلام کا سفر ہے معراج کا. مسجد سے مسجد جانا بیان کیا ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر جسے اسرا کہتے ہیں اور پھر معراج کو بیان کیا ہے. لیکن شان مبارکہ ابدیت بیان کی ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. کیوں لے گئے؟ دکھایا اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. ایک شان تو آپ کی بیان کی ہے کہ آپ بندگی میں ہیں کہ فتح مکہ ہو رہا ہے اور آپ کا سر مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگا جا رہا ہے اور آپ یہ بات فرما رہے ہیں اے اللہ جو کچھ کیا ہے تو نے کیا ہے. اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوا بلکہ سب کچھ آپ نے کیا ہے, آپ کی مدد سے ہوا ہے. آپ نے شکست کھانے والوں کو آپ نے شکست دی ہے اور آپ نے ہمیں غلبہ دینے والوں کو آپ نے غلبہ دیا ہے. ہم نے غلبہ نہیں کیا ہے, آپ نے غلبہ دیا ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں, اکلو کھا رہے ہیں اور یہ بات فرما رہے ہیں میں بندہ ہوں, بندہ بن کر کھانا کھاتا ہوں. ایک تو آپ کی شان ابدیت بیان کی ہے اور ایک طرف آپ کی شان بیان کی, حالانکہ آپ کے جتنے نام ہیں وہ سب شان ہیں آپ کی. ایک آپ کی شان مبارکہ بیان کی ہے کہ آپ اللہ کی طرف داعی ہیں. داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. اور آپ سے ارشاد فرمایا اے نبی جی اگر آپ کو آپ کے ذاتی تقاضے, آپ کے گھر والوں کے تقاضے اور آپ کو لوگوں کا ڈرانا اگر ہماری بات کے پہنچانے میں رکاوٹ بن گیا تو آپ رسالت کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے. آپ کی حفاظت ہم کریں گے. اس لیے عبادت کو اور دعوت کو دونوں کو جمع کرنا ہے. اللہ کے راستے میں جا کر پہلے درجے میں ہمیں اس کی مشق کرنی ہے. اور جو ہم گھر جا رہے ہیں ڈرتے ڈرتے, حدیث شریف میں آتا ہے جو ڈرا وہ تیز چلا اور جو تیز چلا وہ منزل کو پہنچا. جو واپس جا رہے ہیں وہ بھی ڈرتے ڈرتے واپس جا رہے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں خوش ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اور یہ سہم ہے کہیں ہم سے اس کی حق کی ادائیگی میں کمی نہ ہو جائے. اس لیے آپ جب اللہ کے راستے سے واپس آتے تھے تو آپ یہ دعا مانگتے تھے میں واپس آیا اپنے رب کی جناب میں توبہ کرتا ہوں جو تمام تعریفوں والے ہیں. حالانکہ آ رہے ہیں آپ اللہ کے راستے سے لیکن آپ توبہ کی بات فرما رہے ہیں جو اس محنت کا اور اس عالی کام کا جو حق ہے.
اس لیے ہمارا ہر عمل دو کیفیتوں کے ساتھ ہے، ایک شکر کے ساتھ ہے، ایک استغفار کے ساتھ ہے۔ ایک تو شکر ہے اللہ تیری توفیق ہے، تو نے ہمیں قبول فرمایا، تیری توفیق ہے تو نے ہمیں اجتماع میں قبول فرمایا، لیکن جیسا ہمیں اللہ کے راستے میں کام کرنا چاہیے اور جیسا ہمیں اجتماع میں رہنا چاہیے ہمیں ایسا نہ کر سکے۔ اس لیے ہر عمل کا آخر استغفار پر اور شکر پر ہے۔ پڑھی ہے نماز اور سکھا رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جیسا رکوع کرنا چاہیے تھا ایسا رکوع نہیں کیا، جیسا سجدہ کرنا چاہیے تھا ایسا سجدہ نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، آدھا جان مال مراد ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، پورا جان مال مراد ہے اللہ کے راستے کا۔ اس لیے چار صفت قرآن بیان کرتا ہے ایمان والوں کی، یہ توبہ کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے راستے کی محنت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ پہلی صفت ہے توبہ، ہم سے اللہ کے دین کی محنت نہیں ہوئی، اس کی توبہ، جیسا کرنا چاہیے تھی ایسی نہیں ہوئی، اس کی توبہ، بڑے بڑے گناہ ہوئے اس کی توبہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے اس کی توبہ۔ یہ چار وعدے ہیں نکلنے پر، جو اللہ کے راستے میں نکلے گا چار وعدے۔ تزکیہ کریں گے یعنی تربیت کریں گے، ہدایت دیں گے، صحیح رخ پہ ڈال دیں گے، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ تک پہنچتا ہے راستہ، مغفرت کریں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور آگے قرآن میں بیان کیا گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دے دیں گے، اور چوتھی بات فرمائی رحمت کریں گے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مل رہا ہے اجر رات کی عبادت کا، دن کے روزے کا، لیکن تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تو احد کے انتظار میں تھے، کاش کسی طرح آ جائے، اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جان دینے کے جذبے سے تھے۔ حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں اس کام سے دو باتیں چاہتا ہوں، ایک تو جس سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا اس سطح پر امت پھر سے آ جائے، احیاء سنت پر ہو۔ ایک سنت تو وہ ہے جو زندگیوں میں ماحول میں موجود ہے، اس پر اجر ملے گا۔ اے میرے چھوٹے بچے انس، تو صبح اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کچھ نہ ہو، اور تو شام اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کچھ نہ ہو۔ یہ میری سنت میں سے ہے، جس نے میری سنت کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے مجھے دوست رکھا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور ایک سنت ہے وہ ہے جو اس وقت ماحول میں نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دین اجنبی ہو جائے گا، جو سنت زندگیوں سے نکل گئی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ ایک روایت ہے 1 شہید کا ثواب، اور ایک روایت ہے 100 شہیدوں کا ثواب۔ حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے اس کام سے میں دو باتیں چاہتا ہوں، ایک تو امت کو جس سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا پھر سے امت اس سطح پر آ جائے، عقائد میں آ جائے، ایمان میں آ جائے، عبادت میں آ جائے، معاملات میں آ جائے، معاشرت میں آ جائے، اخلاق میں آ جائے، دعاؤں میں آ جائے، پاکیزگی میں آ جائے، حیا میں آ جائے، اطاعت میں آ جائے، ہدایت میں آ جائے۔ اور ایک میں یہ چاہتا ہوں جس طرح پہلی صدی کا ایک ایک ایمان والا اپنے جان دینے کے جذبے سے پھرتا تھا، پھر سے ایک ایک ایمان والا جان دینے کے جذبے سے پھر رہا ہو۔ جماعت میوات کی اور کام کر رہی فرانس، اگلا سفر ترکی کا، رمضان کا مہینہ۔ تو دن میں امیر صاحب سے کہا امیر صاحب اب آپ شام کا کھانا میرا مت بنوانا۔ کیا بات ہے، شام کا کھانا کیوں نہیں بنوانا ہے؟
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رات خواب میں فرمایا ہے اب شام کو افطار میرے ساتھ آ کے کریو. جماعت ترکی میں اتری اور ان بڑے میاں کا میاں جی کا انتقال ہو گیا، اور جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دفن ہے وہاں قریب میں دفن کیے گئے، قسطنطنیہ میں. جان دینے کا جذبہ. حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کی خبر آئی تو مدینے کی عورتیں رونے لگی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکل کے پوچھا کیا بات آج مدینے کی عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ کہ خالد بن ولید کے انتقال کی خبر آئی ہے. تو بات فرمائی ٹھہر کر آج مدینے کی عورتوں کو رونے کی اجازت ہے. عرب عورتوں نے ایسا جنہ ہی چھوڑ دیا ہے. اس اللہ کے بندے کی ایک ہی تمنا تھی حق چمکے حق والے چمکے، باطل مٹے باطل والے مٹے. لیکن یہ بات فرما رہے 30 مرتبہ اس جذبے سے گیا ہوں اللہ کے راستے میں جان کام آ جائے. ایک بالش جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کوئی زخم نہ کھایا ہو، لیکن یوں کہہ رہے تھے آج میں عورتوں کی طرح دم دے رہا ہوں، لیکن وہ تو سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے کے ساتھ اگر ہم کام دھندے میں بھی ہیں، ٹھیک ہے ہم تیاری کے لیے جا رہے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ہم تو اپنے ایمان اور دین کو اچھا بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک ایک اللہ کے بندے کا ایمان اور دین ٹھیک ہو جائے. میرے بزرگوں، ہر ایک کی کامیابی چاہے غریب ہو اور امیر دین پر چلنے میں ہے، تو دین زندگیوں میں آنے میں بھی ایک ہی محنت ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی بھی اصلاح اور بستیوں میں رہنے والوں کی بھی اصلاح اور ان کے دین کی ترقی ایک ہی محنت میں ہے. اعمال علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، بلکہ جو اعمال اللہ کے راستے میں نکلنے کے ہیں یہاں تو ہم فارغ ہیں، اس لیے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنا وقت بڑھا کر ان اعمال کو کریں گے، اور اپنے گھر پر اگر ہم مشغول ہیں تو وقت نکال کے ان اعمال کو کریں گے، لیکن اہتمام کے ساتھ. عمل سے بچنا ہوشیاری نہیں ہے، عمل میں لگنا ہوشیاری ہے. عمل سے بے علمی یہ ہماری ہوشیاری نہیں ہے، عمل میں اہتمام یہ ہماری ہوشیاری ہے. ایمان اللہ کے راستے میں نکل کر کے بھی اور مقام پر بھی ہاں فرق ہے، اجر اور اثر بڑھا ہوا ہوگا. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صبح یا ایک شام عمل کرنا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے با اعتبار مال کے بھی اور با اعتبار اعمال کے بھی اس سے بڑا ہوا ہے. اب اس میں عمل کا کرنا، جس راہ کی دھول مٹی اتنی قیمتی ہے کہ جہاں لگ جائے وہاں آگ تو کیا دھواں بھی حرام ہو جائے، تو اس راہ کی دعا اور نماز کتنی قیمتی ہوگی. تم نیت باندھو جب اللہ کے راستے میں نکلے جماعت، اور سلام پھیرو جب آئے جماعت، اور روزے کی نیت کرو جب نکلے جماعت، اور افطار کرو جب آئے جماعت. تب بھی تم نکلی ہوئی جماعت کے اجر کے پاسنگ پہ بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. جب نکلنے والوں کے لیے عمل کا اہتمام ہے اپنی نیت کو ٹھیک کر کے، تو پھر بستی میں رہنے والوں کو کتنا اہتمام ہوگا. کسی کا بھی دین ایک سطح پہ نہیں رہتا ہے، یا تو دین بڑھتا ہے یا دین گھٹتا ہے. دین بڑھے گا اگر ایمان بڑھے گا، دین گھٹے گا اگر ایمان گھٹے گا. 8 جگہ قرآن پاک میں صحابہ کے ایمان کے بڑھنے کو بیان کیا ہے. ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے. اور میرے بزرگوں، قیامت تک کے لیے امت سے صحابہ والے ایمان کا مطالبہ ہے، اور صحابہ والا ایمان صحابہ والی محنت سے آئے گا. صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں نکل کر کے بھی اور مقام پر بھی یہ ایمان کی دعوت دیتے تھے، ایمان کے حلقے لگاتے تھے.
ایمان بڑھتا ہے ایمان کی دعوت سے، ایمان بڑھتا ہے ایمان کے حلقوں میں شریک ہونے سے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ میری امت میں سب سے زیادہ حلال حرام جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں۔ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ آپ اردن جاؤ گے جہاں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، اس کے قبر مبارک وہاں اس کے باہر آپ لکھے ہوئے وہ سب احادیث دیکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاصد ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 1 سال کی تشکیل پہ بھیجا ہے، حالانکہ یوں عرض کیا یا رسول اللہ میرے اوپر قرضہ ہے، آپ نے فرمایا چلے جاؤ، کیا عجب ہے کہ تمہارے لیے سفر برکت کا ذریعہ ہو جائے، اور یہ بھی فرمایا جب آؤ گے مجھے نہیں پاؤ گے۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، چیخ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک ہٹا لیا۔ لکھنؤ کے کوئی عالم ہے انہوں نے لکھا ہے حضور نے چہرے مبارک اس لیے ہٹایا تھا کہ آپ بھی حضرت معاذ کے رونے کو دیکھ کے رو پڑے تھے، لیکن چہرے مبارک اس لیے ہٹا لیا کہیں مجھے دیکھ کے معاذ اور زیادہ نہ روے، کیونکہ آپ یہ فرمائے تھے جب آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، تمہارا گزر میری مسجد اور میری قبر پر ہوگا۔ اے معاذ آج مجھ سے جو جتنا دور ہو جائے گا کل قیامت کے دن وہ اتنا میرے قریب ہوگا۔ اگر سب سے بڑی کوئی قربانی ہے صحابہ کی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ تو سب بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ اور 1 سال کی تشکیل پہ ہے۔ اور یہ لگاتے ہیں ایمان کے حلقے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو علم میں سب سے زیادہ گہرے ہیں کہ عمر کے وصال پر، عمر کے شہادت پر 9 حصے علم اٹھا لیا گیا، اور وہ فرماتے ہیں میں حلقے اس لیے لگاتا ہوں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو۔ حیا علی الصلاۃ سے بھی پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر شروع میں کہا ہے۔ یہ ساری کائنات 4 عناصر سے بنی ہے، یوں کہو اللہ مٹی سے بڑا، اللہ ہوا سے بڑا، اللہ پانی سے بڑا، اللہ آگ سے بڑا، جو ان 4 چیزوں سے مل کے بنے اللہ اس سے بھی بڑا۔ اس لیے اذان کو دعوت تامہ کہا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حیا علی الصلاۃ سے مراد تمام مسجد والے اعمال ہیں۔ اس لیے فوراً مؤذن کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الفلاح، دنیا کی کامیابی کی طرف بھی آخرت کی کامیابی کی طرف بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مسجد میں عمل کا ماحول بنایا تھا۔ عمل یقین میں تھا، عمل علم میں تھا، عمل دعوت میں تھا۔ عمل کیسے کرنا ہے اس کا صحیح علم بھی ہے، اور وہ دعوت میں بھی ہے۔ بیٹا لیٹو نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ توبہ توبہ، آگے ہو کے بیٹھو اور آگے ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام مسجد میں حلقے لگاتے تھے۔ مسجد نبوی میں بھی حلقے لگے ہوئے ہیں، اور جو صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے وہاں بھی مذاکرے ہیں۔ قرآن کا سیکھنا سکھانا ہے، احادیث کا دہرانا ہے، ایمان کی بات کا سمجھانا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان میں قوت دینے کے لیے صحابہ کا جو عمل ہے، ایمان کے حلقے لگانا، ایمان کی دعوت دے کے ایمان کے حلقے لگانا۔ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہیں وہ بھی، اور جو ابھی مقام پر ہیں وہ بھی، روزانہ کا کام ہے ہمارا، کوئی 2-4 دن کا نہیں ہے، روزانہ کا کام ہے۔ صحابہ کے ایمان کے بڑھنے کو بیان کیا گیا ہے۔ بڑھتا ہوا ایمان حکموں پر کھڑا کرتا ہے، اور جب ایمان کی محنت چھوٹتی ہے تو حکم زندگی میں ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ حکم ٹوٹنے کا احساس نکل جاتا ہے۔ نماز چھوٹے گی اور ہنسے گا، ذکر تلاوت چھوٹے گی اور ہنسے گا،
بچہ سننا شریعت پر نہیں ہوگا اور بچپن کا وہ بہانہ کرے گا. مومن گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ گرنے لگا, اور فاسق ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی اور اڑ گئی. اپنی نیت کو اچھا کر کے, بھائی ہمیں تو اپنے دین کو بہترین بنانا ہے, اللہ کے راستے میں نکل کر کے بھی اور گھر پہ بھی ہمیں اپنے دین سے بے فکر نہیں ہونا ہے. شیطان عمل چھڑواتا رہتا ہے اور اس کی نگاہ ایمان پر ہے کہ موت پر ایمان سلب کرنا ہے. جو ایمان سے بے فکر ہو جاتا ہے شیطان اس سے مطمئن ہو جاتا ہے, اور جو ایمان کے بارے میں فکر مند رہتا ہے شیطان اس کی طرف سے بہت فکر مند ہو جاتا ہے, بھئی یہ تو اپنے ایمان کی محنت میں لگ گیا ہے. روزانہ ہم صبح سے شام تک اپنی مسجد کو اپنے گھر بار کاروبار میں سے وقت نکال کر آباد کریں گے. نکلنے والی جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلے مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں گے. جو ہمیں رخ دیا گیا ہے ہماری جماعتیں وہاں جائیں گی. جہاں ہمیں رکھا گیا ہے وہاں دین کے کام کے لیے رکھا گیا ہے, ہمیں کمانے کھانے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے. کمانا کھانا تو ضمنی کام ہے, ذلی کام ہے. اگر دنیا میں بہتر بننا اچھا ہوتا تو پھر غیر ہم سے زیادہ اچھے ہیں. مکان بنانے میں اگر زیادہ بہتر ہوتے تو پھر غیر ہم سے زیادہ اچھے ہیں. معیار تو ایمان اور تقوی ہے. ایمان میں تقوی آ جائے, ایمان میں صبر آ جائے, ایمان میں اللہ سے راضی ہونا آ جائے, ایمان میں اللہ کو راضی کرنے کا فکر آ جائے. موقع کا حکم تلاش کرنے لگے. علم اسے کہتے ہیں جو وقت پر یاد آ جائے. ایک گھنٹہ کسی نے اللہ کے لیے فارغ کر لیا, 60 سال یا 70 سال کی عبادت سے بڑھا ہوا ہے. جو 3 کام کرے جب تک زندہ رہے گا اللہ اسے عزت کی روزی دے گا, جب مر جائے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ایک تو وہ سلام کرتا ہے جب گھر جاتا ہے, اور ایک وہ مسجد میں جاتا ہے, اور ایک وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک اعلان کریں گے, میرے پڑوسی کہاں ہیں. یہ سب فرشتہ اعلان نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے, میرے پڑوسی کہاں ہیں. فرشتے عرض کریں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے گھروں کو آباد کرنے والے. کوئی جگہیں جنت میں نہیں جائیں گی, لیکن جن جگہوں پر مسجد بنی ہوئی ہے یہ مسجد والی جگہ, یہ مسجد جنت میں جائے گی. اللہ تعالیٰ ساری مسجدوں کو مسجد نبوی کی گود میں دے دیں گے, اور پھر ارشاد فرمائیں گے جاؤ تم سب جنت میں چلی جاؤ. یہ عرض کریں گے اللہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے. کہ پھر کیسے جاؤ گی؟ کہ جنہوں نے ہمیں آباد کیا ہے انہیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے. تو جنہوں نے انہیں آباد کیا ہے اللہ انہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج دے گا. تین جگہ رہتا ہے مسلمان, یا تو رہتا ہے گھر میں, یا رہتا ہے کاروبار میں, اور یا رہتا ہے مسجد میں. اگر تین جگہ اگر 24 گھنٹے کو بانٹو تو 8 گھنٹے آئیں گے حصے میں. ارے 8 گھنٹے کاروبار کر لو, 8 گھنٹے گھر بار کو دے دو, 8 گھنٹے مسجد کو دے دو, اور اس میں بھی ایمان بنے گا, اور اس میں بھی یقین بنے گا, اور اس میں بھی نماز اچھی بنے گی, اس میں بھی قرآن آئے گا, اس میں بھی علم آئے گا, اس میں بھی تعلق مع اللہ آئے گا, اور اس میں بھی ادب اور اخلاق آئے گا. ایمان پر محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچ جاتے ہیں. قیامت کے دن سب سے بھاری عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہوگا. تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے, اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. یہ بیویاں تمہاری باندیاں نہیں ہیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ماں کی بات پر بیوی کی بات کو ترجیح مت دو. ایک طرف بیوی کے حقوق بتائے, ایک طرف ماں کے حقوق بتائے. ایک طرف ابا کو ساری اولاد کا حق دیا, یا رسول اللہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو گھوڑا دیا ہے. یہ بیٹے کتنے ہیں کہ 9, یا تو سب کو گھوڑا دو ورنہ اس سے بھی واپس لو.
ایک طرف بیٹوں کو سمجھایا کہ تمہارے ابا ہیں، ان سے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا، ان کا نام لے کے نہ پکارنا، جس ہڈی پہ کا گوشت کھانے کا ارادہ کرے اس ہڈی پہ کا گوشت مت کھانا. ان کے لیے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جو 3 دفعہ اس دعا کو پڑھے، اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا، اور اس کی محبت اللہ ماں باپ کے دل میں بڑھا دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے یہ. ایمان پر اتنی محنت کرو کہ اخلاق تک پہنچ جاؤ. نماز صحیح ہو جائے گی، زندگی صحیح ہو جائے گی. جیسے روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے بدبو اور دھواں نکالنے کے لیے اور روشنی اور ہوا لانے کے لیے، ایسے یہ نماز برائی اور بے حیائی کو نکالنے کے لیے ہے اور نیکی اور حیا لانے کے لیے ہے. تہجد کی نماز شرافت ہے. چاش کی نماز کی برکت سے روزی میں برکت ہے. فرض نماز کے بعد جو 2 نفل پڑھے 3000 روپے سے بہتر ہے. اوابین کی نماز اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ انہیں معاف کر دے گا. جو اوابین کی نماز پڑھتا ہے 6 رکعت. جب ایمان بڑھے گا تو نماز اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. ایک ہے اللہ کا دھیان آ رہا ہے یا سب کا دھیان آ رہا. ایک پہچان ہے، ہر ایک پہچان سکتا ہے میرا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. اگر یہ چلنے پھرنے والے بیٹھ جائیں تو بتاؤں. ہر ایک اپنے ایمان کا، جیسے بی پی ناپنے کا ہوتا ہے نا آلہ، اور شوگر ناپنے کا ہوتا ہے، ایسے ایمان ناپنے کا بھی ہے. اور وہ 2 ترتیبیں ہیں. اگر آپ کہو تو بتا دوں، اور یہ جتنے باہر ہیں یہ اندر آ جائیں. آپ کو بھی تو دعا چاہیے نا، آ جاؤ. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی نسلوں کو خوش رکھے، آپ کے ماں باپ جن کی حیات ہے ان کی عمروں میں برکت دے، اور جن کے چلے گئے اللہ ان سے راضی ہو جائے. 2 پہچانیں ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. ایک پہچان تو یہ ہے جب کوئی حاجت آئے، مخلوق کی طرف جا رہا ہے یا خالق کی طرف جا رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے یا اور کسی دروازے پر جا رہا ہے. اس لیے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مسجدوں میں تالے مت لگاؤ، پتہ نہیں اللہ کے کس بندے کو کس وقت حاجت آئے اور وہ مولا کے دربار میں آ کے نماز پڑھ کے رو کے اپنی حاجت پوری کرانے والا بن جائے. مسجد میں عہد رسالت میں دور صحابہ میں کبھی تالا نہیں لگتا تھا. اس لیے حضرت فرماتے تھے اگر حاجت آئی اور پہلے مخلوق کی طرف چلا گیا تو خالق اس سے ناراض ہو گیا. حضور نے اور صحابہ نے کر کے دکھایا. حضرت عمر کو بھوک آئی تو پہلے مسجد میں آئے، ابو بکر کو بھوک آئی تو پہلے مسجد میں آئے، اور سید الکونین امام الانبیاء کو بھوک آئی. چلچلاتی دھوپ ہے اور بلبلا دینے والی بھوک ہے، لیکن پہلے مسجد میں آئے. اس کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کیا گئے، رہتی دنیا تک کے لیے سمجھایا تھا حاجت آئے گی پہلے مسجد میں آئیں گے. اگر حاجت آئی پہلے مسجد میں آیا تو یہ اس کا یقین رب پر جا رہا ہے، سب کا نکل رہا ہے. اور اگر پہلے مخلوق کی طرف چلا گیا تو خالق اس سے ناراض ہو جائے گا، نہیں ہو گیا. اسے حضرت فرماتے تھے نکلنے والے فارغ وقت میں نماز کو اچھا بنانے کے لیے نیت باندھے. 2 رکعت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں رکوع ٹھیک ہو جائے، سجدہ ٹھیک ہو جائے، قیام ٹھیک ہو جائے، قومہ ٹھیک ہو جائے، جلسہ ٹھیک ہو جائے، میں قرآن صحیح پڑھوں، میں تحیات ٹھیک پڑھوں. اب یہ جو ہم ایمان کی محنت روز کر رہے ہیں 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے ہر نماز کے بعد، اور 5 گشتوں میں اور ہفتے میں 2 گشت، 5 گشت کریں گے نکلنے والے. عمومی گشت 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے، خصوصی گشت وہاں کے خواص، وہاں کے علماء اہل اللہ اور وہاں کے با اثر لوگ. اور تیسرا گشت کریں گے، حضرت فرماتے تھے جو خصوصی گشت کرے گا اللہ تعالی سرغناؤں کو ہدایت پر لائے گا. کس کو لائے گا؟ سرغناؤں کو، جو قوموں کے سردار ہیں اور بڑے بڑے ہیں گروہوں کے. خصوصی گشت کرنا.
تیسرا گشت تعلیمی گشت، جب تعلیم ہو رہی ہے سب کو خوشامد کر کے مسجد میں لانا۔ چوتھا گشت تشکیل کرنا، سال ہو گیا یا ابھی گئے نہیں ایک بھی دفعہ۔ پانچواں گشت نام آ گیا ان کی وصولیابی کرنا، اگر نام آ گیا پھر وصولیابی نہیں کری بچوں کا کھیل بن جائے گا، مزاج میں ضد پیدا ہو جائے گی اور وصولیابی نہ ہونے سے کام اور کمزور ہو جائے گا۔ لیکن یہ پانچوں گشت مسجد میں عمل کا ماحول بنا کے، مسجد میں عمل کا ماحول بنائیں گے اور ان کے شعبوں میں سے نکال کے مسجد میں لائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے گشت کرنے والے ایسے ہیں جیسے جلتے ہوئوں کو آگ میں سے نکالنے والے اور ڈوبتے ہوئوں کو پانی میں سے نکالنے والے۔ یہ جو 2 گشت کر رہے ہیں، یہ جو 5 گشت کر رہے ہیں، یہ جو مسجد کی آبادی کی محنت کر رہے ہیں، یہ جو گھر گھر فرد فرد کی محنت کر کے مسجد میں لا رہے ہیں، اور ایک بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو یہ کہہ کے چھوڑ دینا یہ میری سوچ کا نہیں ہے، یہ ہمارے مکتب فکر کا نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کا نہیں ہے، اس نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہ چوٹ ماری ہے۔ بحیثیت امتی کے من حیث امہ کام کرنا، ایک امتی کی حیثیت سے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور ساری امت میں کام کرنا، ہر رنگ کا ہمارا ہے، ہر زبان کا ہمارا ہے، ہر علاقے کا ہمارا ہے اور ہر قوم کا ہمارا ہے۔ بکرے کی جب تک 4 رگیں نہیں کٹیں گی علماء کہیں گے یہ حلال نہیں ہوگا، یہ 4 نسبتیں جب تک کاٹ کے محنت نہیں ہوگی من حیث امہ کام نہیں ہوگا بحیثیت امتی کے۔ رنگ کی نسبت، قوم کی نسبت، زبان کی نسبت، علاقے کی نسبت، ہر امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمارا ہے اور ہم تو بحیثیت امتی کے کام کریں گے۔ مسجد میں عمل کا ماحول بنانا اور اس کی مشغولی میں سے خوشامد، ایسی خوشامد کرنا گشتوں میں۔ آج ہمارے گشتوں میں سے خوشامد نکل گئی، اگر صحیح ترتیب پر گشت ہو جائے اور دن میں محنت رات کو دعا ہو جائے انشاءاللہ نقد جماعت بن جائے گی۔ جماعت تو جو اللہ نے ہمیں نکالا ہے وہی اللہ جماعت بنوائے گا۔ صحابہ پر تو نقد آ جاتے تھے کہاں سے کہاں نکل کے، اور ہم پہ 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ مخلوق کو ترس آ جائے اور خالق کو رحم آ جائے، ایسی ہماری خوشامد ہو جائے۔ ہفتے میں دونوں گشت اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ اپنے محلے میں، یہ بستی والے کریں گے جو اپنی بستیوں میں جا رہے ہیں، اور ایک دوسرا گشت چوتھے دن سب کو جمع کر کے۔ اکیلے کرنا یہ مزاج عبادت ہے۔ مزاج عبادت ایسا ہوتا ہے، دودھ ہے 50 کلو لیکن اگر 500 کلو آپ پانی لے آؤ تو دودھ اپنا رنگ چھوڑ دے گا۔ اور مزاج دعوت دے کے کسی عمل کو کرنا، اسے حضرت بیان کے بعد تسبیح پڑھتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے ہر صفت کو باعتبار تبلیغ کے لاؤ۔ دعوت دے کر ایسے ہیں عمل جیسے مکھن، 50 کلو میں سے آپ مکھن نکال لیجئے، آپ اسے 5000 کلو پانی پر ڈالو، آپ اسے بھری دیگ پر جو گرم ہے اس پہ ڈالو، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو جائے گا لیکن نیچے کو نہیں جائے گا۔ گشت کرنا گشت کی دعوت دے کے، تعلیم کرنا تعلیم کی دعوت دے کے، مسجد میں نماز سے پہلے یا تو نماز کا مذاکرہ کرنا یا نماز کا کیا کرنا، مراقبہ کرنا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بغیر مراقبے والی نماز پھسپھسی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنی ہے اس سے پہلے نماز کی دعوت دینا، ذکر کرنا ہے ذکر کی دعوت دینا، قرآن پڑھنا ہے قرآن سیکھنے سکھانے کی دعوت دینا، گشت کرنا ہے گشت کی صبح سے دعوت دینا، دوسرا گشت کرنا ہے دوسرے گشت کی دعوت دینا، 3 دن میں جانا ہے 3 دن کی جماعت بنانا، چلے ماں مسورہ جانا ہے دعوت دے کر جماعت بنانا، 4 مہینے 5 مہینے میں جانا ہے اس کی جماعت بنانا۔
ہر نبی اکیلے کام شروع کرتے ہیں لیکن اللہ ان کی جماعت بناتا ہے. صدقات میں روایت ہے ہر نبی کے 7 نجبا ہیں خاص ساتھی, اور میرے 14 ہیں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نام گناتے ہیں, میں ہوں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, سعد ہیں, سعید ہیں, سب کے نام, معاذ بن جبل ہیں, ابو عبیدہ ہیں, سب نام گنا رضی اللہ عنہم اجمعین. جماعت اللہ بنائے گا, کام اکیلے شروع کریں گے. ہر نبی اکیلے کام شروع کرتے. آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی جی اگر ہم چاہتے تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہر بستی میں نبی بھیج دیتے, لیکن ہم نے تنہا آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کا مرتبہ بڑھانا ہے. مسجد میں اکیلا ہے, گھر میں اکیلا ہے, خاندان میں اکیلا ہے, گلی میں اکیلا ہے. حدیث میں خوشخبری دی ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا. بلال حبشہ کے پہلے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہاں, مدینہ میں, کہ تو پہلے بنے جا کے عبداللہ ابن ابی ام مکتوم اور مصعب ابن عمیر. مردوں میں ابو بکر پہلے, عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پہلی. جو پہل اختیار کرے گا اللہ ان پہلوں کے ساتھ اسے کر دے گا. ہماری گلی میں کسی نے 4 ماہ نہیں لگائے, ابھی ہماری مسجد میں دوسرا گشت اہتمام سے نہیں ہو رہا, ابھی کسی گھر میں ہفتے واری تعلیم شروع نہیں ہو رہی ہے, ابھی 2 ماہ کی ماہ مستورات جماعت کسی مسجد سے نہیں بنی ہے, بنی ہے تو افراد گئے, میں اپنی مسجد سے انشاءاللہ بناؤں گا. اس لیے تینوں باتوں کو ہمیں نمونہ بنانا ہے, اپنی ذات کو بھی, اپنی مسجد کو بھی, اپنے گھر کو بھی, تاکہ ہمارے محلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ایک ایک فرد میں زندہ ہو جائے. 5 اگست اپنی مسجد میں ماحول بنا کر, اور جہاں ہماری جماعت ہے وہاں محلے میں ماحول بنا کر, راتوں میں اٹھ کر دعائیں مانگتے ہوئے ایک ایک فرد کو مسجد میں لانا. یہ گشت کرنے والے کیسے ہیں؟ جیسے ڈوبتے ہوئوں کو پانی میں سے نکالنے والے اور جلتے ہوئوں کو آگ میں سے نکالنے والے. 3 عمل ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے, لیکن وہاں یہ 3 عمل والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب کے ارادے کو موقوف کر دیتا ہے, یہاں تک کہ عذاب درختوں کی شاخوں پر آ چکا ہے. ایک تو رات کے آخر میں توبہ کرتے ہیں, ایک آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اور ایک مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. کیونکہ کام ہمارا محبت سے ہوگا, ہم کسی کو تنخواہ تو دیتے نہیں ہیں, محنت سے اور محبت سے ہوگا. محنت کا نون کا نقطہ نیچے لے آؤ تو محبت بن جائے گا, اور محبت کا بے کا نقطہ اوپر لے جاؤ تو محنت بن جائے گا. محنت کہتے ہیں تھکنے کو, اور محبت کہتے ہیں برداشت کرنے کو. ساتھی ایسے پرورش کیے جاتے ہیں جیسے اولاد پرورش کی جاتی ہے, پودے ایسے پرورش کیے جاتے ہیں جیسے اولاد پرورش کی جاتی ہے. ایک ایک ساتھی کو جمایا جاتا ہے. یہ 3 دن والا یہ بیرون جانے والا بن جائے گا. یہ آج جو جینس اور ٹی شرٹ میں نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے سامنے ہاتھ ایسے اٹھائے گا کہ اللہ سے مسئلہ حل کروا لے گا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے دیکھا ایک نوجوان, وہ جو کھیلتے ہیں کرکٹ, اسے لے رکھا ہے ایک, اور وہ ہاف پینٹ پہن رکھی اور مسجد میں گھس رہا ہے. تو بعض نے مسجد والوں نے مغلے والی مسجد میں جو مرکز میں ہیں کیا کرو, ٹھہرو. حضرت نے دیکھ لیا, دور سے انہیں ڈانٹا اور کہا سب نے تو انہیں بھگا دیا ہے, تم بھی بھگا رہے ہو, ارے اس کو آنے دو. پھر حضرت اسے ایک طرف لے کے بیٹھے اور اسے بہت سمجھایا. اپنے بعض پرانے حضرات فرماتے ہیں کہ وہ کسی ملک کا پھر ذمہ دار بنو. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب تانگے میں بیٹھے ہوئے تھے, تانگے والے نے کہا اجی بابو جی یہاں مسجد ہے بنگلے والی, یہاں ایک بزرگ اللہ کی باتیں سناتے فجر کے بعد, آپ بھی آ جانا. تو وہ بیچارہ بابو جی آدمی وہ صبح کو فجر کی نماز میں آ گئے. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب مرحوم جو ہمارے یہاں کے پہلے صدر ہیں, اپنے ملک کے پہلے ہے نا, بیان سنا, ایسا اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ پھر روزانہ اوکھلے سے فجر کی نماز پیدل آ کے پڑھتے تھے مرکز میں.
ہمارے بلانے سے تو آ نہیں رہے, تمہارے بلانے سے آ جائیں گے. ارے ہمارے بلانے سے ہی نہیں آ رہے وہ بھائی, ہمارے بلانے سے ہی نہیں آ رہے, ہمارے بلانے سے ہی نہیں آ رہے, تمہارے بلانے سے کیسے آ جائیں گے؟ اتنی زور سے تو مائک چیخ رہا. چور چوری سے جاوے, ہیرا پھیری سے بھی جاوے. یہ جیب کا چوہا جلدی سے چھوڑتا نہیں ہے. چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو. پہلا گشت جا کے کیا انگلینڈ میں, اللہ نے اس سطح پہ پہنچا دیا, اور جو دنیا مقدر تھی وہ مل کے رہی. رکشے والا بیچارہ جماعت میں جاتا تھا, ایک بابو جی آدمی بیٹھے ہوئے تھے, یوں تو کیا انفرادی دعوت. اب جماعت والے ہمارے سو جاتے ہیں, گھر پہ سوتا بیچارہ دوپہر اور رات میں, اور جماعت میں سوے صبح کو ناشتہ کر کے. ساری دنیا میں ناشتہ کر کے جاوے کام پہ, اور جماعت جاتی بستر پہ. کیونکہ صبح کو بھی تھک گئے, اور دوپہر کو بھی تھک گئے, اور ظہر کی تعلیم میں بھی تھک گئے, اور امیر صاحب مغرب کے بعد بھی تھک گئے. اور امیر صاحب بھی کہتے میرا بھی تکیہ لے آنا. جو سونا سیکھے گا سونا سیکھ کے آئے گا, جو جاگنا سیکھے گا جاگنا سیکھ کے آئے گا, جو دوسروں کو جگائے گا خود بھی جاگتا رہے گا, اور جو خود ہی سو جائے وہ دوسروں کو کیا جگائے گا. صحابہ رات کو بھی روتے تھے, اور ہم دن میں بھی سوتے ہیں, رات کو بھی سوتے ہیں. بزرگ کہتے ہیں دن رات مسجد آباد کرو, اور ہم دن رات کوئی نہ کوئی سونے کی ترتیب نکالتے ہیں. سو جائیں, سونے سے منع نہیں ہے, لیکن وقت پر سو جائیں. چلو بھائی بہت ہی سونے کی نیت باندھی ہے تو 6 گھنٹے سو جاؤ, بہت ہی کمر کسی ہے. تو وہ رکشے والا جو بیچارہ جماعت میں جاتا تھا, اس نے ان بابو جی سے کہا اجی بابو جی جماعت میں بھی چلے جایا کرو, نماز بھی پڑھا کرو. تو بابو جی آدمی کہنے لگے ارے تمہارے کام کی کچھ کرامت بھی ہے. تو بیچارہ چونکہ جب اللہ کا کام کرتا ہے تو اللہ ہمت بھی دیتا ہے, حکمت بھی دیتا ہے. سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت بھی آئی, حکمت بھی آئی, 100 کا مقابلہ کر لیا اور جم کے بات کی. تو کہنے لگے اجی بابو جی اس سے کیا کم کرامت ہوگی, میں رکشے والا اور آپ بابو جی آپ کو دعوت دے رہا ہوں. دونوں طبقے ہیں, جوانی ورنہ دیوانی ہوتی ہے, اور شیطان کا تیر ہوتی ہیں عورتیں. اگر خیال نہیں رکھا کون تھوڑی دیر میں اڑا لے جائے. اس لیے کیا کرنا پڑے گا, کیونکہ محبت کرنا پڑے گی سب سے. محبت کرو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں, اور بیزاری کرو تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محبت کی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 9 سال 10 سال رہا ہوں میں حضور کے پاس, کبھی مجھے نہ مارا نہ ڈانٹا, بلکہ مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا. اگر کوئی مجھ سے غلطی بھی ہو, مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا, میں چلا گیا کہیں اور کسی کام پہ لگ گیا, جب بہت دیر ہو گئی تو آپ تشریف لائے, میرا دامن سے پیچھے سے پکڑ لیا, میں نے جو مڑ کے پوچھا دیکھا تو حضور کھڑے ہوئے تھے اور آپ مسکرا رہے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, مجھے نماز سکھائی گئی. شروع کا زمانہ تھا, کسی کو چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا, لوگوں نے مجھے گھورا, میری کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں, میں نے کہا سبحان اللہ تم مجھے کیوں کڑوی کڑوی نگاہوں سے گھورتے ہو. جب نماز ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بڑی شفقت اور محبت سے یہ بات فرمائی, نماز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا وقت ہے, نماز میں بولا نہیں کرتے. اور پھر ایک لفظ کہتے تھے, نہ مجھے مارا نہ ڈانٹا. بھائی صاحب کیا غضب کر رہے ہو,
جب اللہ نے دیکھا ہے سب کی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں بھائی کو روک دو. سب سے شدید عذاب تصویر والوں کو دیا جائے گا. کہا جائے گا اس میں جان ڈالو. جب جان نہیں ڈالیں گے کہا جائے گا اسے جہنم میں ڈالو. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو میں کسی کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے علاقے میں جب وہ صحابی واپس گئے اتنے اس سے کہتے تھے میں نے حضور جیسا شفیق استاد نہ پہلے پایا نہ بعد میں پایا. ہر جگہ یہی اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے تھے. اپنے ایک ایک کو اللہ کے کام کے قریب کرنا, اپنے سے جوڑنا فرعونیت ہے. انا ربکم الاعلی کہتا تھا فرعون. اور اللہ سے جوڑنا یہ نبوت کا کام ہے. ففروا الی اللہ, قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف دوڑو. نبی کہتے تھے وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ, اور اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی اطاعت کرو, اسی سے ڈرو. اللہ کی طرف بلانا یہ نبوت کا کام ہے, اپنی طرف بلانا یہ فرعونیت ہے. ہم اپنا تعارف نہیں کراتے. دیکھو میں نے اتنے وقت لگایا ہے, دیکھو ہم اتنے پرانے ہیں, دیکھو ہم ان ملکوں میں گئے ہیں. نہیں, ہمیں اس سے وہ تو سب اللہ کے علم ہے. ہم تو اللہ کی طرف بلائیں گے. 950 سال بھی بات نہیں مانی تو اللہ کو رو کے سنا رہے تھے. ایک کام تو میرے بزرگوں, 2 جوڑ نوجوانوں کے جو ہوتے ہیں اس کو ہمیں کرنا ہے. جو جماعتیں ہماری جا رہی ہیں وہاں عربی طلبہ کے بھی اور انگریزی طلبہ کے بھی, اور ششماہی جوڑ مستورات کے قدیمات کے, اور ماہانہ جوڑ پوری مسجد کی جماعتوں کے. جو جماعتیں جا رہی ہیں وہ بھی کریں گی, اور جو ہمارا مجمع واپس جا رہا ہے یہ واپس نہیں جا رہا ہے بلکہ اپنے علاقوں میں کام کے لیے جا رہا ہے. نیت بدل دو. اگر نیت بدل دو تو تمہارا اجر بدل جائے گا. اگر آپ اس نیت سے جائیں گے ہم صرف کمانے کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو اس اعتبار سے ملے گا بدلہ. اور اگر آپ اس نیت سے جائیں گے کہ میں اللہ کے کام کے لیے جا رہا ہوں, اپنے عمل کی پابندی کرتے ہوئے ایک ایک اللہ کے حکم کو زندہ کروں گا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند بنوں گا, ایک ایک اللہ کے بندے کا حق ادا ہو جائے, کوئی کسی کا حق ہم سے تلف نہ ہو, کسی کے ساتھ ہمارے سے ظلم زیادتی نہ ہو جائے, ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف رہے. دنیا کی محبت یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی کمزوری ہے. دونوں حدیث شریف ہیں. ایک حدیث شریف یہ ہے شراب ساری خطاؤں کی جڑ ہے, اور دوسری حدیث شریف یہ ہے دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. شراب پینے کو سب برا سمجھتے ہیں اور دنیا کی محبت کو کماؤ کہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ ایک شکل ظاہر کریں گے جس کو دیکھ کر سارا میدان محشر کا مجمع یوں کہے گا اے اللہ ہم تو پہلے ہی پریشان تھے, یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہی دنیا ہے جس کا تم نے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کا حق مارا ہے اور تم نے ہمارے حکموں سے روگردانی کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اسے جہنم میں ڈالو. تو یہ عرض کرے گی اللہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی بلکہ جو میرے پیچھے دوڑے ہیں آپ کو چھوڑ کر, اور جنہوں نے جانیں ماری ہیں میری وجہ سے, آپ ان کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجیے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو بھی بھیجیں گے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آج دیکھیں گے لوگ ان کو جن کا بھاؤ اللہ نے گرایا تھا اس کا بھاؤ انہوں نے بڑھایا تھا, اور جس کا بھاؤ اللہ نے بڑھایا تھا اس کا بھاؤ انہوں نے گرایا تھا. دین کا آخرت کا بھاؤ اللہ نے بڑھایا تھا, انہوں نے گھٹایا تھا. دنیا کا بھاؤ اللہ نے گرایا تھا, اس کا بھاؤ انہوں نے بڑھایا تھا. ہم سوچے گشت کس لیے نہیں ہوا, ہم سوچے اللہ کے راستے کا خروج کس لیے نہیں ہوا, ہم سوچے تعلیم کس لیے چھوٹی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر کے تو 2 تعلیمیں صبح شام, اور جو مقام پر ہیں ان کی بھی تعلیم 2 ہیں, ایک مسجد کی ایک گھر کی. ہفتے واری تعلیم ایک ہے 20-25 مکانوں کے درمیان, جس کا نظام مسجد سے بنے گا, جو ماشاءاللہ تفصیل سے باتیں آتی رہتی ہے. صبح میں تعلیم قرآن پاک کا حلقہ, منتخب احادیث سے تعلیم اور 6 صفات کا مذاکرہ.
شام کی تعلیم میں فضائل کی کتابیں، ماں صدقات اور نماز کا سیکھنا سکھانا اور دعاؤں کا سیکھنا سکھانا. یہ اللہ کے راستے میں نکل کر صحابہ اکرام تعلیم بھی کرتے تھے اور دعوت بھی دیتے تھے اور ذکر و عبادت بھی کرتے تھے اور خدمت بھی کرتے تھے اور گھر رہ کر کے بھی انہی سارے اعمال کو کرتے تھے. اس لیے اللہ کی مددیں جو اللہ کے راستے میں آ رہی تھی مدینے میں رہ کر کے بھی اس لیے آ رہی تھی کہ جو اعمال اللہ کے راستے میں کیے جاتے تھے واپسی کے بعد وہ اعمال گھر پہ بھی کیے جاتے تھے. ہمارا گھر نمونے کا بن جائے. آج ساری دنیا میں مال اور چیزوں کی اہمیت بڑھائی گئی ہے، اس لیے دنیا کی حرص اور طمع پیدا ہوئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایمان اور عمل کی اہمیت بتائی تھی، نماز ذکر تلاوت کی اہمیت بتائی تھی، دعاؤں کی اہمیت بتائی تھی، صدقے کی اہمیت بتائی تھی، احسان کی اہمیت بتائی تھی، خدمت کی اہمیت بتائی تھی. تو ان اعمال کا ماحول ساری دنیا میں بن رہا تھا. نکلنے والی جماعتیں جس طرح میرے بزرگوں اپنی دعوت کا، اپنے گشتوں کا، مسجد کی آبادی کا، رات کے رونے کا اور اپنی تعلیم کا اہتمام کریں گے، ایسی گھر پر رہنے والے بھی تعلیم کا اہتمام مسجد کی تعلیم کے ساتھ گھر کی تعلیم کا بھی اہتمام کریں گے. آج ہم اپنے سب سے زیادہ گھر والوں سے ناواقف اور بے فکر ہیں. توے پر اگر ہاتھ رکھا جائے ہماری ماں بہن کا اور اس کا ہاتھ جلے تو ہمیں درد ہوتا ہے، لیکن وہ نماز چھوڑ کے سو جائے ہمارے سینے پہ سانپ نہیں لوٹتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، جو جنت کی عورتوں میں سے ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اے فاطمہ یہ بات کام نہیں دے گی کہ تم نبی کی بیٹی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوپر منافقین نے جب تہمت باندھی 19 آیتیں تقریباً برات میں اتری ہیں اور 10 خوبیاں فرماتی ہیں مجھ میں وہ ہیں جو اور بیویوں میں نہیں ہیں اور جنت کی بیویوں میں ہیں، اس کے باوجود آپ ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ خود ارشاد فرماتی تھی میرا جی چاہتا ہے رمضان کا مہینہ ہو اور گرمی کا موسم ہو اور میں اللہ کے راستے میں ہوں. اور کبھی فرماتی تھی چاشت کی نماز کی فضیلت جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے میں نے چھوڑی نہیں ہے، اگر میرے ماں باپ بھی قبر سے اٹھ کے آ جائیں تب بھی میں چاشت کی نماز چھوڑوں گی نہیں. ایک طرف عبادت میں پابندی، ایک طرف دعوت میں پھر بھی آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، عائشہ یہ بات کام نہیں دے گی کہ تم نبی کی بیوی ہو. ہمارے گھر والے اور ہمارے بچے وہاں تو ایسے بنے نواسے، نانا کی ایک سنت چھوٹے میں اپنی جان اور اپنے سارے گھر والوں کو میدان میں اتار دوں گا قربانی کے. ابھی آئے ہیں 5 سال یا کتنے سال کے بعد میں حبشے سے، ابھی موتا تیار ہے، پھر چچا زاد بھائی کو بھیج رہے ہیں. ہمیں جعفر کے آنے کی خوشی ہے یا اس سفر کی فتح کی خوشی ہے اور پھر جعفر کو بھیجا جا رہا ہے. جہاں زید ابن حارثہ کو بھیجا ہے وہیں اپنی وصال سے پہلے اسامہ ابن زید کو بھیجا ہے. حالانکہ کہا ام ایمن رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ صحابہ پر بڑا بھاری پڑے گا اس جماعت کا نکلنا، تو آپ فرما رہے تھے تم ایسی عورتیں ہو جیسے یوسف علیہ السلام کو بچلانے والی، اور اسامہ کو پھر وہیں بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو نماز میرے بزرگوں پہچان تھی آج وہ نماز چھوٹ گئی اور اس کا غم کھانے والے نہیں ہم. جو سب کے حقوق کو بیان کیا، غلاموں کے حقوق بیان کر کے آج وہ حقوق ہلکے پڑ جائے اور ہمارے چہرے پہ پیشانی پہ بل نہیں پڑتا. صرف چند درہم کی خیانت کا اندیشہ تھا موتی کی، اور آپ فرما رہے تھے یہ مت کہو کہ شہادت ہے، ان کے پاس میں موتی نکلا ہے. میرے بزرگوں گھر کی تعلیم کے ذریعے بچوں کو اور عورتوں کو ایمان دین پر، ایمان دین کی محنت پر لانا. آج ہمارے گھر میں دین ساری زندگیوں میں عام ہو، ساری دنیا میں اس کا مشورہ نہیں ہوتا، گھر میں بھی مشورہ ہو رہا ہو، تشکیلیں ہو رہی ہو. ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، 2 بنیادوں پر مشورہ ہوگا، بستی والوں کو ساتھ لے کر پیدل چلنے کی ہم کوشش کریں گے، جو رخ ہمیں دیا گیا وہیں جائیں گے.
پیدل چلنا یہ نبیوں اور صحابہ کی محنت کے مانند ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہے مدین سے مصر پیدل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر پیدل ہے طائف کا. بدر میں سواری کم ہے، پیدل زیادہ ہے. تبوک میں اس سے بھی کئی گنا پیدل زیادہ ہے، سواری کم ہے. اللہ کے راستے کا گرد و غبار یہ جنتیوں کے حسن و جمال میں بڑھانے کے لیے پاؤڈر کی جگہ استعمال ہوگا. ایک طرف مقامی لوگوں کو لے کے مشورہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک فیصلہ نہیں لیا جب تک انصار مدینہ کی رائے نہیں آ گئی. دو بنیادوں پر مشورہ کرنا، ایسی ہمارا ہر مشورہ ہے تاکہ دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو جائے. کائے کے لیے مشورہ ہے؟ اللہ کے راستے میں جماعتیں نکل جائیں، ہر گھر سے آدمی نکل جائے اور مسجد کے اندر اعمال زندہ ہو جائے. آج ہر کام کا مشورہ ہے، بہن بیٹی کی شادی کا مشورہ ہے، گھر کو خوبصورت بنانے کا مشورہ ہے، کاروبار کو بڑھانے کا مشورہ ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹے اس پہ کوئی مشورہ نہیں ہے. محدثین فرماتے ہیں صحابہ ایسے بے چین رہتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا یا بچھو کا کاٹا ہوتا ہے، اور آج ہمیں سوتے سوتے بھی چین ہے اور کھاتے کھاتے بھی چین ہے. دو صحابہ آپس میں کھانا کھا رہے، ایک نے چیخ ماری، دوسرے نے کہا کیا بات ہے کہ ہم چین سے کھانا کھا رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہنم کی طرف بڑھی چلی جا رہی ہے. دو شیزائیں اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان سے متاثر، ایمان ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے اور ہمیں ایمان کا کوئی صدمہ نہیں. ایمان اور دین ہر ایک، یہاں تک کہ اللہ کا ایک ایک بندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک اللہ کے بندے کے بارے میں غم کھاتے تھے. یہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. ہمارا سارا کام یہ ہے کہ ایک ایک انسان اللہ کی رحمت میں آ جائے، دنیا میں بادلوں کے پھٹنے سے بچ جائے، زمین کے زلزلوں کے آنے سے بچ جائے، بجلیوں کے گر جانے سے بچ جائے، اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے سے دنیا میں بھی بچ جائے اور آخرت میں بن جائے. ایک ایک انسان کا غم کھا رہے ہوں اور ایک ایک اللہ کے بندے کی ہمدردی کر رہے ہو. اس لیے نبی کہتے تھے میں تمہاری طرف امانت دار خیر خواہ ہوں. ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے، ہم تو صرف اللہ سے راضی ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہر مسجد سے 3 دن کی جماعتیں نکلنا. ہماری مسجد سے میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3 دن کی جماعت تو انشاءاللہ روز نکلا کرے گی. اس لیے مشورے کر رہے ہوں اللہ کے راستے کے خروج کے بھی، مسجد کے کام کے بھی. نماز، تسبیح، تلاوت، تہجد میں قرآن پڑھنا سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ چاہے اندھا ہے، یہ ملازم ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ غریب ہے، لیکن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اپنے دین میں نمائندہ ہو جائے اور اپنے نبی کا نمائندہ ہو جائے اور اپنے دین میں نمایاں ہو جائے، تاکہ اللہ کی رحمت سب کی طرف آ جائے. جب زکوٰۃ دی جائے گی، بارش آئے گی، سب کے کھیت ہرے بھرے ہو جائیں گے. جب نماز پڑھی جائے گی، پھلوں میں برکت آئے گی. حدیث شریف میں آتا ہے اتنی برکت آئے گی ایک انار پھاڑ کے اونٹ پہ لادا جائے گا. ہر مسجد سے جماعتیں ایک ایک حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 4 مہینے کی اس لیے بات نہیں کرتے کہ ہمارا شعبوں اور اس کی مشغولی کا تاثر ہے. ہر مسجد سے جماعت بنانا، اپنے محلے سے سالانہ ترتیب قائم کرنا، اپنے مسجد کے اندر اعمال کا ماحول بنانا، مکتب میں بچوں کا اور بڑوں کا قرآن سیکھنا، جو اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں صحیح زندگی، امانت داری، حیا کی زندگی گزارے. اس کے لیے جوڑ میں روزانہ وقت میں مسجد میں وقت دینا، مستورات کی ہفتے واری تعلیم ہر محلے میں قائم ہونا، مشوروں سے اپنا سارا کام کرنا. ہم تو پابند ہیں، پابند. ہم آزاد نہیں ہیں. آزاد تو جانور ہوتے ہیں. ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گا، ہڈی دکھاؤ آ جائے گا. ہم تو پابند ہیں اللہ کے حکموں کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے. اس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی. میرے بزرگوں، اپنے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیبیں بڑھا کے قائم کرنا ہے. جو ہمارے بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، نماز 5 وقت کی، تسبیح تلاوت کی پابندی، جو واپس جا رہے ہیں وہ یہ نیت کریں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے جو برچھا مارا گیا تھا، لیکن جب ہوش میں آتے تھے، ہوش میں کس لفظ پر لاتے تھے؟ الصلاح، الصلاح کہا جاتا تھا تو ہوش میں آ جاتے تھے۔ آج میرے بزرگوں، جس نماز پر بے ہوشی میں ہوش میں لایا جاتا تھا، آج اس نماز سے ہم اپنے اسباب میں بے ہوش ہیں۔ جو نماز مسائل اور اسباب کا حل تھی، آج یہی مسائل اور اسباب ہمیں نماز سے روکے ہوئے ہیں۔ اپنی تسبیح، تلاوت، اللہ کا ذکر روزی کو ایسا کھینچتا ہے جیسے چمبک کی طرف لوہا۔ ہر جگہ اللہ کے حکموں کی پابندی، قرآن کا پڑھنا، اپنے گھر کے اندر ماحول کا بنانا، دین بچا کے لے جاوے سب سے کامیاب۔ جس دن ایمان کے ساتھ جاتا ہے، شیطان انگڑائی لے کے ہڈی چرچر آتا ہے تو اس کے دوست کہتے ہیں کیا بات ہوئی آقا کہ تم مر گئے تھے، ایک آدمی ایمان کے ساتھ چلا گیا، اور جب ایمان کے بغیر جاتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، لے وہ بغیر ایمان کیسے نکال دیا۔ میرے بزرگوں، مسجد کی آبادی کی محنت کرنا، اپنے اخلاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مشابہ لانا، ہمارے اخلاق حضور والے اخلاق بن جائے، قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ دین کے مٹنے کا غم آ جائے، اس کے لیے مشوروں میں شریک ہونا، 3 دن کی چلے 4 مہینے کی جماعتیں بنانا، ماہ مستورات جماعتیں بنانا، گھروں کے اندر اعمال کا ماحول قائم کرنا، اور تشکیل تو ایسا کہتے ہیں جہاں ہے اس سے آگے بڑھے۔ کسی بھی اللہ کے بندے کا حق، یہاں تک کہ جانوروں کے حق کا ہمیں خیال ہے۔ جو شروع میں نے بلی کی بات عرض کی تھی، دن میں کوشش محنت کرنا، رات کو اٹھ کے مانگنا۔ ہمارے حضرت معاذ اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی کے نانا تھے، وہ شعر پڑھا کرتے تھے بعض مرتبہ حیات الصحابہ کے آخر میں، رات کی آخری ساتوں میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، رات کی آخری ساتوں میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سووت ہے سو کھووت ہے۔ رات کی آخری ساتوں میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سووت ہے سو کھووت ہے۔ رات کو ہم 1 گھنٹہ پہلے سب اٹھ جائیں، رات میں ترتیب بنائیں 1-1.5 گھنٹے کی، اور پھر نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی روزی کا چاہنے والا ہے، کوئی بخشش کا طلبگار، اس وقت ہم اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ ضروری باتیں امیر صاحب فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو دور ہیں قریب آ جائیں، جو اللہ کے راستے میں جانے والے فصل سے ہیں وہ اس رسی جہاں بندھی ہوئی وہاں آ جائیں۔